دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں سے کیا مروت کیجیے۔ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں سے کیا مروت کیجیے۔ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں، ذکر آیات ولادت کیجیے۔ اور جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے۔ ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے۔ تمام تعریفیں اللہ جل جلالہ کے لیے، ہر قسم کے درود و سلام نبی مکرم، نور مجسم، شفیع بنی آدم، آقا کل، ختم رسول، دانائے سبل، احمد مجتبیٰ، جناب حضرت محمد مصطفیٰ علی تحیت و ثناء کی ذات والا صفات کے لیے۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ آپ کی خاطر آپ کے تذکرے، آپ کے ذکر، آپ کی باتیں، آپ کا درود و سلام، آپ کی مدح و سرائی، آپ کی عزت و عظمت کو ہم نے بلندیاں عطا فرما دی ہیں۔ حضرت جناب جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام حاضر خدمت ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب فرماتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے آپ کا ذکر کس طرح بلند کیا؟ جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ جوان آدمی ٹیک چھوڑ کے بیٹھیں گے تو نیند غلبہ نہیں کرے گی۔ فرمایا کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے آپ کا ذکر کس طرح بلند کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مسکرا کے، فرمایا جبریل یہ تو بلند کرنے والا ہی جانتا ہے کس طرح بلند کیا ہے۔ یہ تو بلند کرنے والا جانتا ہے، وہی بہتر جانتا ہے۔ گویا حضور نے فرمایا تو بتلا دے کہ وہ کیا فرماتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب فرماتا ہے میں نے آپ کا ذکر اس طرح بلند کیا ہے، اذا ذکرتا ذکرت معی، محبوب جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں آپ کا بھی تذکرہ کیا جائے گا۔ جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں آپ کا بھی تذکرہ کیا جائے گا۔ دوستو یاد رکھیے گا، ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت، عظمت، شان، رفعت اور بلندی کے تذکرے کرنا، اور ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام کے تذکرے کو جاری رکھنا، یہ ہماری ضرورت ہے۔ اگر ہماری زندگیوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے شامل ہو جائیں، اگر ہم کھاتے وقت ذکر رسول کرنے کے عادی ہو جائیں، اگر ہم پیتے وقت ذکر رسول کرنے کے عادی ہوں، مسجد میں آتے جاتے تذکرہ رسول جاری رہے، کھانا کھاتے وقت ذکر رسول جاری رہے، سوتے اٹھتے وقت اگر ہماری زبانوں پہ محبوب پاک کا تذکرہ جاری رہے گا تو یقیناً ہمارا کھانا بھی اسی طرح ہو جائے گا جس طرح رسول پاک کی سنت ہے۔ اگر ذکر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت ہمیں ہوگی تو ہمارا پہننا بھی اس طرح ہوگا جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر ہمیں حضور کے ذکر کی عادت ہو گئی تو پھر ہمارا سونا، اٹھنا، جاگنا، بولنا، یہ ساری چیزیں حضور کی سنت کے مطابق ہو جائیں گی۔ ہم جب تک ذکر رسول کی عادت نہیں بناتے، جب تک تذکرہ رسول کی عادت، بہت سی باتیں کرنے کی ہماری عادت ہے، بہت سے لوگوں کا اپنا مزاج ہے۔ ایک شخص آتا ہے
وہ آ کے بات چھیڑ دیتا ہے، اس دفعہ جو سبزی اگائی تھی اس سبزی کو کیڑا لگ گیا، اس دفعہ جو سبزی اگائی تھی وہ فصل پوری نہ دے سکی۔ اب میرے پاس بیٹھے ہوئے کسی صاحب نے کہہ دیا کہ حضرت صاحب چاہیے تو یہ تھا کہ یہ آپ کے پاس آ کے دین کی کوئی بات کرتے، انہوں نے سبزی کا ذکر چھیڑ دیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ میاں اس کا شعبہ سبزی اگانا ہے، اس کا شعبہ ہے، وہ یہ کام کرتا ہے تو جو اس کا شعبہ ہے اسی کے بارے میں بات کرے گا، اسے کرتا رہنے دو۔ ایک اور شخص آ گیا، اس نے آ کے بات چھیڑ دی کہ جناب اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ میں مارکیٹ میں چینی بڑی مہنگی ہو گئی ہے، گھی کل میں خریدنے گیا تھا تھوک تو وہ مجھے بڑا مہنگا ملا ہے۔ اب میرا اس بات سے تعلق تو کوئی نہیں تھا، لیکن میں نے اس کی بات کو سنا بھی، اس کو وقت دیا بھی، اس کی ہاں میں ملائی، اس لیے کہ اس کا مزاج یہ ہے، وہ تجارت یہ کرتا ہے، وہ یہ کام کرے گا۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کو سیاست کی گفتگو کرنے کی عادت ہوتی ہے، وہ نہ دیکھتے ہیں کہ چوک ہے، نہ دیکھتے ہیں چوراہا ہے، نہ دیکھتے ہیں یہ گھر کا آنگن ہے، نہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مسجد ہے جہاں بالکل منع ہے دنیاوی گفتگو کرنا، وہاں بھی وہ سیاست کا تذکرہ چھیڑ دیتے ہیں۔ گلہ کوئی نہیں، شکوہ کوئی نہیں، اس لیے کہ ان کی طبیعت، ان کا مزاج ہے کوئی نہ کوئی بات کرنا۔ جب ان ساری باتوں پر غور کیا تو رسول پاک کی ایک حدیث نے مسئلہ ہی حل فرما دیا۔ نبی پاک کی ایک حدیث نے، ایک بات تو میں کہنا ہی بھول گیا، جو آدمی ڈاکٹر ہوگا وہ دوائیوں کی بات ہی کرے گا، جو شخص ڈاکٹر ہوگا وہ دوائی کی بات کرے گا۔ اب وہ آپ کے ساتھ آ کر کے اس کا تو اوڑھنا بچھونا یہ ہوگا کہ کون سی گولی کہاں رکھی ہے، کہاں سے اٹھانی ہے۔ آپ جا کر کے اس کو کہیں کہ بھائی تو اس طرح کر، میرے ساتھ کھیتی باڑی کی بات کر، تو وہ کہے گا میرا یہ شعبہ۔ حضور کی ایک حدیث نے سارا مسئلہ حل کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ من احب شیئا فاکثر ذکرہ، فرمایا جس کو جس سے محبت ہو جاتی ہے وہ کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جس کو جس چیز سے محبت ہو جاتی، کثرت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے، جو کسے دا عاشق ہوئے او گل اس سے دی کر دے، 100 مکر بہانے کر کے او دے ہی مرنے مرد ہے۔ محبت جو ہو گئی، پیار جو ہو گیا، تو جس کو مصطفیٰ سے پیار ہو جائے، جس کو رسول اللہ سے پیار ہو جائے، جس کو نبی پاک سے پیار ہو جائے، جس کے دل میں عشق رسول ڈیرے لگا لے، وہ کبھی تو حضور کی زلف کا ذکر چھیڑ دے گا، کبھی چہرہ والضحیٰ کی بات کرے گا، کبھی ما زاغ البصر وما طغیٰ کہہ کے حضور کی مقدس آنکھوں کی بات چھیڑے گا، کبھی وہ کہے گا نہیں یار تمہیں پتہ ہی نہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، کبھی وہ رسول پاک کے دست مبارک کا تذکرہ کرے گا اور کہے گا جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ کبھی وہ رسول پاک علیہ السلام کے مسکرانے کا ذکر کرے گا اور کہے گا جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ پھر کبھی کبھی وہ مصطفیٰ کی حدیث چھیڑ دے گا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں چھیڑ دے گا اور کہے گا ککھ سوادنی مشری اندر کھنڈا وی چکھ ڈٹھیاں، اینا ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ وہ چھیڑ دے گا تذکرے، کسی نہ کسی انداز میں، کسی نہ کسی رنگ میں، کسی نہ کسی طریقے میں وہ بات چھیڑ ہی دے گا، وہ تذکرہ۔ اور اگر اس نے تذکرہ چھیڑا ہے تو ملے گا کیا؟ اگر اس نے ذکر چھیڑا ہے، بات اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش پہ طرفہ دھوم دھام، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ اگر ذکر چھیڑ دیا ہے ملے گا کیا؟ ملے گا کیا؟ لو حدیث ترمذی سنیے، میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا دینے لگے۔ لینی ہے نبی پاک کی دعا؟ سب کو چاہیے؟ حضور کی دعا چاہیے؟ نبی پاک علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے کہا اللہ میرے اس امتی کا چہرہ تر و تازہ رکھنا۔ جب کہا نا میرے امتی کا چہرہ، اس امتی کا، تو صحابہ نے یوں آنکھیں کھول دیں، پتہ نہیں محبوب کس کا ذکر کرنے لگے ہیں۔
پتہ نہیں صدیق اکبر کی بات ہونے لگی ہے، نہیں ہو سکتا ہے آج فاروق اعظم کے لیے دعا ہونے لگی ہو، نہیں ممکن ہے عثمان و علی کا تذکرہ ہو، نہیں ہو سکتا ہے حسنین کریمین کا ذکر ہو، لیکن رسول پاک صحابہ کہتے ہیں ہمارے اپنے اپنے دلوں میں اپنے اپنے خیالات ہیں، حضور نے ہاتھ اٹھائے، کمال ہو گئی، حد ہو گئی، دعا کی تو ہر امتی کے لیے کر دی، دعا کر دی تو ہر امیر غریب فقیر لاچار نیکوکار اور گناہگار سب کے لیے ہی فرما دی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھنا۔ حضور کس کے؟ کہا یا اللہ جو میری حدیثیں سن کے آگے سنائے اس کے چہرے کو چمکتا دمکتا رکھنا، جو میری باتیں سن کے نہ کک سواد نی مشری اندر کھنڈا وی چکھ ڈٹھیاں اینا ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں، جو میری باتیں سن کے آگے سنائے، جو میرا تذکرہ سن کے حضور کھڑے ہو کے کھاتے تھے بیٹھ کے؟ بولیے نا، جس بات کا پتہ ہے وہ تو بتائیں نا جی، سنا سکتے ہیں نا آپ؟ یہ بات نہیں سنائی جا سکتی؟ ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے، آپ قریب چلے گئے کہ میاں میرے مصطفیٰ بیٹھ کے کھایا کرتے تھے، اس کو سنت کا پتہ چل گیا اور آپ کو رسول پاک کی دعا نصیب ہو گئی، آپ کو وہ دعا مل گئی کہ یا اللہ جو میری باتیں آگے سنائے اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھنا۔ ایک آدمی الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا، آپ گئے اور آپ نے جا کے کہا میاں الٹے ہاتھ سے نہ کھا، سیدھے ہاتھ سے کھانا میرے مصطفیٰ کا طریقہ ہے۔ اس کو سنت کا پتہ چل گیا اور آپ کو یہ درجہ حاصل ہو گیا کہ حضور نے فرمایا مولا اس نے میری حدیث یاد کر کے آگے بیان کی ہے، اس کے چہرے کو چمکتا دمکتا رکھنا۔ رسول پاک کی باتیں، نبی پاک کے تذکرے، حضور کا ذکر نفع یہ دے گا، فائدہ یہ دے گا کہ آپ ذکر مصطفیٰ کرتے جائیں گے۔ میں سوچ میں گم ہو گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس چہرہ ہی چمکے گا، جو آپ کی باتیں بیان کرنے والا ہے اس کا چہرہ ہی چمکے گا۔ توجہ ہے آپ کی؟ جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ بڑی قابل غور بات ہے۔ یا رسول اللہ زندگی ساری گزر گئی حدیث پڑھتے، بزرگوں کی عمریں بیت گئیں ساری آپ کی حدیثیں سناتے، اور جاتے وقت وہ کہہ بھی گئے میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں، میری محمد محمد پکیندے گزر گئی، صلی اللہ علیہ محمد محمد پکیندے گزر گئی ساری زندگی، تو بس چہرہ ہی چمکے گا، بس چہرہ ہی چمکے گا۔ جب یہ حدیث سنی، غور کیا، تو طبرانی کی ایک اور حدیث یاد آئی۔ میرے رسول پاک نے فرمایا جس کے لیے میں دعا کر دوں، حضور کی حدیث ہے طبرانی میں، فرمایا جس کے لیے میں دعا کر دوں اس کی دعا دنیا میں بھی اسے، میری دعا دنیا میں بھی اسے فائدہ دے گی، قبر میں بھی فائدہ دے گی، میدان محشر میں بھی فائدہ دے گی۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں حضور ایک آدمی کے لیے دعا کریں گے اللہ اس کی 7 نسلوں کو فائدہ عطا فرمائے گا، اللہ اس کی 7 نسلوں کو نفع دے گا دعا کا۔ یہ مصطفیٰ کی دعا ہے، یہ رسول اللہ کی دعا ہے۔ اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کچھ لوگوں کو جا کے قبولیت ملتی ہے، کچھ لوگ دعا کریں دعا اوپر جاتی ہے آسمانوں پہ پھر اسے قبولیت ملتی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب مصطفیٰ دعا کرتے ہیں تو قبولیت زمین پہ آ جاتی ہے، جب اور لوگ دعا کرتے ہیں تو دعا کو عرش پہ جانا پڑتا ہے، وہاں جا کے قبول ہوتی ہے۔ جب مصطفیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں اجابت کا جوڑا، اجابت کہتے ہیں قبولیت کو، اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور نے دعا دی
کہ یا اللہ جو میرا ذکر کرے، جو میرا تذکرہ چھیڑے، جو میری باتیں سنے، میری باتیں سنائے، میرے ہی تذکرے کرتا رہے، جو میرے ہی احادیث مبارکہ کو یاد کر کے آگے بیان کرتا رہے، یا اللہ تو اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھنا۔ اب طبرانی کی روایت ملا کے معنی یہ بنا کہ جو حضور کا ذکر کرے گا چہرہ بھی چمکے گا، قبر بھی چمکے گی، حشر میں اس کی زندگی بھی چمکے گی، اور اگر اس کی اولادیں با ایمان رہیں تو 7 نسلیں تک چمک جائیں گی۔ یاد کریں گے حضور کی حدیثیں؟ ایک بات کر دوں، ناراض تو نہیں ہو جائیں گے آپ؟ جی، جس آدمی کو چھیڑے نا آج، جس کو بھی چھیڑ لیں، اس سے کہیں بتا حکومت کا کیا حال ہے، تو لگتا یہ ہے کہ اسلام آباد میں بیٹھا یہ ہے۔ جس کو بھی چھیڑ لے، میں تو اب ڈرتا ہوں اس لیے کہ لوگ بڑے سمجھدار ہیں نا، کسی کو بھی چھیڑے وہ کہتا ہے آپ کو نہیں پتا جی وہ پرسوں فوجی آیا تھا رحیل شریف، وہ کیا گیا تیاری کر لو۔ ہر آدمی کو اندر کی بات کی خبر ہے، ہمیں بڑی باتیں آتی ہیں، بڑے تذکرے، بڑی سیاستیں، بڑی گفتگو، ہمیں بڑا کچھ آتا ہے۔ دوستو یہ باتیں کرو گے تو نفع کوئی نہیں، لیکن مصطفیٰ کی بات کرو گے تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ رسول اللہ کا ذکر چھوڑو گے تو فائدہ ہی فائدہ ہے، نبی پاک کا ذکر کرو گے تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ حضرت عباس میرے محبوب کے چچا ہیں، کہتے ہیں حضور علیہ السلام کا زمانہ مبارکہ میں نے اپنے بچوں کو بٹھا لیا اور گھر کے اندر دروازہ بند کر کے میں نے اپنے بچوں سے کہا آج تمہیں میں رسول پاک کی کچھ باتیں نہ سناؤں؟ یار میں اس گھر کو مبارک دیتا ہوں جس میں ابا جی بیٹھ کے اپنے بچوں کو مصطفیٰ کی باتیں بتاتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو پتا کیا کہتے ہیں؟ میں نے بڑے دکھ برداشت کیے تمہارے لیے، میں نے بڑی بوریاں اٹھائیں، بڑی تکلیفیں سہی، میں نے یہ کیا، میں نے چھوڑ یہ ساری باتیں، تم بچوں کو مصطفیٰ کا ذکر سنا، اگر ان کے دلوں میں رسول اللہ کا پیار شامل ہو گیا تو خود بخود تیرے فرما بردار بن جائیں گے۔ اگر حضور سے محبت کرنے لگ گئے تو جھک جائیں گے تیری بارگاہ میں۔ اپنے آگے نہ جھکا، انہیں حضور سے محبت سکھا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طریقہ کیا ہے؟ اپنے بچوں کو بٹھا لیا اور بٹھا کر کے رسول پاک کا ذکر چھیڑ دیا۔ یارو یہ کیسا گھر ہے جس گھر میں بیٹا بیٹھا ہے، بیٹی بیٹھی ہے، جس گھر کے اندر بیوی بیٹھی ہے اور گھر کا سربراہ خطیب بنا ہوا ہے اور گھر میں مصطفیٰ کی محفل جمی ہوئی ہے۔ فرماتے میں ذکر سنا رہا تھا، کیونکہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رشتے میں میرے بھتیجے لگتے ہیں، میں حضور کے بچپن کے تذکرے، نبی پاک کے لڑکپن کے تذکرے، حضور کی جوانی کی باتیں کس کو بتا رہے ہیں؟ بولیے گا، سارے بولیے گا، کریں گے حدیثیں یاد، سنائیں گے بچوں کو انشاءاللہ۔ یہ جو باتیں آج سن رہے ہیں بچوں کو سنائیں گے جو آ کے انشاءاللہ۔ نبی پاک علیہ السلام کے تذکرے میں اپنے بچوں کو سنا رہا ہوں۔ کہتے ہیں میں تذکرے سناتا رہا، مجھے کیا خبر تھی کہ مدینے والے محبوب بھی گلی میں کھڑے ہو کے میری ساری باتیں سن رہے ہیں۔ حضور بھی گلی میں کھڑے ہو کے نا۔ ایک دن حضرت ابو سعید خدری قرآن پڑھ رہے تھے تو نبی پاک گزرے مسجد کے قریب تو حضور ٹھہر گئے، ان کا قرآن سننا شروع کر دیا۔ ویسے چھپ کے کسی کی بات سننا جائز نہیں، چھپ کے، لیکن اگر کوئی خدا رسول کی کر رہا ہو تو ہر طرح سننا جائز ہے۔ اللہ رسول کی اگر کوئی ذاتی بات کر رہا ہو تو چھپ کے سننا جائز نہیں، یاد رکھیے گا۔ حضرت ابو سعید خدری قرآن پڑھ رہے، حضور نے سننا شروع کر دیا۔ جب ختم کیا تو حضور نے فرمایا میں سن رہا تھا، بھئی تو بڑا ہی پیارا پڑھتا ہے۔ اب حضرت ابو سعید خدری کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سونیا مجھے پتا ہوتا نا آپ سن رہے ہیں تو میں نے اور بنا کے پڑھنا تھا، اور بنا کے پڑھتا، مجھے کیا خبر تھی کہ آپ سن رہے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کو حضور کے تذکرے سنا رہے ہیں۔ نبی پاک گلی سے گزرے تو حضور نے کان لگایا تو چچا رسول اللہ کے حسن و جمال کے، فضل و کمال کے، کردار و عمل کے، سچائیوں کے، پاکیزگیوں کے حضور اپنے بچوں کو بتا رہے ہیں، بیٹا آج کی بات نہیں، میرا بھتیجا بچپن میں بھی بڑا پاکیزہ تھا،
اس کی جوانی بھی بڑی حسین تھی، اس کی عادتیں بڑی نرالی تھی، شروع سے لے کر آج تک حسن ہی حسن، پاکیزگی ہی پاکیزگی، نفاست ہی نفاست، میں نے اس کے اندر خیر ہی خیر دیکھی ہے۔ حضور دروازے پہ کھڑے اپنا ہی ذکر سن رہے ہیں، بات ختم ہوئی، دروازے پہ دستک ہوئی، حضرت عباس کہتے ہیں بوجھل قدموں سے اٹھا، میں نے کہا یہ کون آ گیا ہے محفل میں دخل اندازی کرنے؟ خیال یہ تھا کہ بڑی حسین بزم سجی تھی، کون آ گیا؟ کہتے ہیں دروازہ کھلا تو مجھے لگا میں زمین پہ نہیں عرش پہ کھڑا ہوں، مجھے لگا کہ میں یہاں نہیں، مجھے تو قدسی سلامی دے رہے ہیں، میرے مقدر کو سلامی دو، اللہ کی ساری رحمتیں میرے دروازے پر موجود ہیں۔ تاجاں والے کھڑے ویخ دے رہ گئے، نیویاں دا پرونا جے ساڈا نبی، رسول پاک دروازے پہ۔ حضور نے فرمایا چچا آپ کیا کر رہے تھے؟ چچا آپ؟ تو حضرت عباس کہنے لگے محبوب کچھ بھی نہیں، ایک کی تو وظیفہ ہے، ایک کی تو جو کسی دا عاشق ہوئے او گال لو سے دی کرد ہے، 100 مکر بہانے کر کے او دے ہی مرنے مرد ہے، سونیا کرنا کیا ہے؟ بچے بیٹھے تھے تو میں نے آپ کے ذکر چھیڑ دیے۔ حضور نے فرمایا میں سن رہا تھا، میں سن رہا تھا۔ حضرت عباس نے جب یہ لفظ سنے نہ سن رہا تھا تو مقدس آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری صدائیں اور مصطفیٰ تک پہنچے، میری صدائیں، میری التجائیں، میرا کلام اس قابل ہو کہ مصطفیٰ سنے، میں نبی کی نعت پڑھوں اور میرے رسول سن بھی لیں، میں اس تو امیر حرم، میں غریب بے نوا، تو کجا من کجا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چچا میں سن رہا تھا، تو نے میرا ذکر بڑے پیارے انداز میں کیا ہے۔ حضور گھر کے اندر تشریف لائے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، کہا یا اللہ یہ گھر والے میرا ذکر کرتے ہیں، میرا ذکر سنتے ہیں، حلت لکم شفاعتی، مولا ان کے حق میں میری سفارش قبول فرما لے، ان کے حق میں میری سفارش قبول فرما لے۔ حضرت عباس کہتے ہیں نبی پاک دعا کر رہے تھے اور میرے گھر کی دیواریں بھی آمین کہہ رہی تھی، میرے گھر کی دیواریں بھی آمین۔ تو جس گھر میں حضور کی حدیثیں پڑھی جائیں، جس گھر میں ذکر مصطفیٰ کیا جائے، جس گھر کے مکین درود و سلام کے عادی ہو، میرے حبیب نے فرمایا یا اللہ ان کے حق میں میری سفارش کو قبول کرنا، بس جائے گا وہ گھر جس گھر میں مصطفیٰ کی بات چلتی ہے، بس جائے۔ میں ایک جملہ کہوں آپ سے، ایک بات میری، اگر آپ کے پاس کبھی زبان میٹھی ہو شہد والی اور آپ اپنے دل کی تختی پہ یہ جملہ لکھ لیں تو میرے دوستو کام آئے گا۔ جس گھر میں گھر والا اپنی بات چلاتا ہے وہ گھر ہو سکتا ہے بسے، ہو سکتا ہے نہ بسے، لیکن جس گھر میں مصطفیٰ کی بات چلتی ہو، جس گھر میں باپ اپنی بات چلائے، گھر کا سربراہ اپنی بات چلائے، یہ بات بھولنا نا، جس گھر میں میں اور آپ اپنی بات چلائیں ہو سکتا ہے بسے یا اجڑے، لیکن یاد رکھنا جس گھر میں مصطفیٰ کی بات چلتی ہو وہ کبھی اجڑا نہیں کرتا، وہ ہمیشہ بسا کرتا ہے۔ جہاں رسول اللہ کی بات چلے، جہاں نبی پاک کا دین چلے، جہاں حضور کا اسوہ حسنہ چلے، وہ گھر کبھی بھی اجڑا نہیں کرتا، وہ بسا کرتا ہے۔ تیرا گھر ذکر مصطفیٰ سے آباد ہونا چاہیے، تیرے لبوں پہ رسول اللہ کی نعت ہونی چاہیے، تیری گفتگو نبی پاک کی حدیث پر مبنی ہونی چاہیے۔ صحابہ کس طرح ذکر رسول کرتے تھے؟ آج تو درجنوں حدیثیں جمعے میں پڑھی جاتی ہیں نا، علماء جاگ رہے ہیں، آپ لوگ نیند تو نہیں آ رہی؟ پکی بات ہے، کوئی نہیں آ رہی؟ اللہ کرے آپ کو یہ 1 گھنٹہ نہ آئے اس کے بعد سکھ کی نیند آئے، آمین تو کہہ دیں۔ نیند اللہ کی نعمت ہے، لیکن بستر پہ جا کے سوئیے گا۔ درجنوں حدیثیں امام صاحب پڑھتے ہیں، درجنوں جمعے والے دن، پر ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں، اور ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ جائیں، جا کے سنیں، تھوڑی توجہ کریں اور ان میں سے کچھ چیزیں یاد کریں۔ وقت ہی نہیں ہے، یہ اس طرف ہماری توجہ ہی نہیں۔ لیکن اگر ہمیں اپنا کام نئے سرے سے سیکھنا پڑ جائے،
سیکھتے ہیں کہ چھوڑ دیتے ہیں؟ جی پہلے سکولوں میں کمپیوٹر نہیں ہوتے تھے، جب آئے تو ٹیچروں نے ٹریننگ حاصل کی کہ چھوڑ دی؟ نہیں ہم نے نوکری نہیں کرنی، ہم سے نہیں سیکھا جاتا، ایسے ہوا جی؟ پہلے بل بنتا تھا ہاتھ سے، پھر بننے لگ گیا کمپیوٹر سے، تجارت چھوڑ دی کہ کمپیوٹر سیکھ لیا؟ بولیے گا جی؟ اس کا مطلب ہے ضرورت اگر ہم محسوس کریں تو سیکھ ہم سکتے ہیں، لیکن ہم ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ یاد رکھنا، جب تک ہم حضور کی حدیث کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، نبی پاک کا طریقہ سیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، جب تک لو جنہیں ضرورت تھی ان کی بات سنو۔ حضرت کثیر بن قیس، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے، حضرت کثیر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں دمشق کی جامع مسجد، ملک شام کا شہر دمشق، فرماتے ہیں میں دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھا تھا، اور بیٹھا تھا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ کہتے ہیں گھوڑے پہ ایک شخص آیا، بیچارہ غبار سے اٹا ہوا ہے، اس کی داڑھی پہ، اس کے بالوں پہ، اس کے کپڑوں پہ گرد پڑی ہوئی ہے، تھک گیا ہے، تھک کے چور ہو گیا ہے۔ مسجد میں آیا، وضو کیا، حضرت ابو درداء کے پاس آ گیا، آ کے کہنے لگا آپ کو پتہ ہے میں کہاں سے آیا ہوں؟ پتہ ہے؟ کہا بتائیے۔ تو کہنے لگا میں رسول اللہ کے شہر مدینہ منورہ سے آیا ہوں، میں مدینے سے آیا ہوں۔ آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے؟ سر ان کے قدموں میں رکھ کر جھک کر جینا کیسا ہے؟ دل آنکھیں اور روح تمہاری لگتی ہیں سیراب مجھے، در پہ ان کے بیٹھ کے آب زمزم پینا کیسا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ سے آیا ہوں۔ حضرت ابو درداء کہنے لگے میرے لائق کو حکم توجہ ہے آپ کی؟ اس آدمی نے گھوڑے پہ بیٹھ کے ہزاروں میل کا سفر کیا ہے، گھوڑے پہ مدینے سے چلے اور دمشق آئے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے لائق کوئی حکم؟ تو کہنے لگے حکم کوئی بھی نہیں، مجھے مدینے میں پتا چلا تھا کہ آپ کے پاس نبی پاک کی ایک حدیث ہے۔ کتنی؟ نہ سارے بولیے گا۔ مدینے سے چلے، گو سنا تھا آستانہ یار دور ہے، پر ہم نے یہ ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے۔ مجھے مدینے میں کسی نے بتایا تھا کہ ابو درداء مصطفیٰ کی ایک حدیث سناتے ہیں، ان کے پاس ایک حدیث ہے۔ مجھے کوئی کام نہیں، میں نے ہزاروں میل کا سفر کیا، میں چلا، میں دوڑا، میں بھاگا، اور میں یہاں آیا ہوں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ مجھے آپ وہ رسول اللہ کی حدیث سنا دیں، مجھے آپ وہ حضور کا فرمان سنا دیں۔ دوستو غور تو کرو، مدینے سے چل کے دمشق ایک شخص آئے اور ایک حدیث سننے، اور تیرے گھر کے دروازے تک رسول اللہ کا دین پہنچے۔ تیرے پاس مسجد جانے کا ٹائم نہیں، تیرے پاس 1 گھنٹہ گھر سے چل کے 5 منٹ کا سفر کرنے کا ٹائم نہیں، مدینے سے چلے دمشق آئے، کہا حدیث سنائیے۔ تو کہا حدیث یہ ہے کہ جو دین کا عالم ہو، توجہ ہے، جو دین کا عالم ہو، قرآن و سنت پڑھتا پڑھاتا ہو، میرے نبی نے فرمایا، اور جناب ابو درداء کہتے ہیں میں نے سنا کہ جو دین کا عالم ہوگا اس کے لیے دریاؤں کی مچھلیاں دعا کریں گی، جو دین کا عالم ہوگا اس کے لیے بلوں میں چونٹیاں دعا کریں گی، جو دین کا عالم ہوگا اس کے لیے آسمان کے فرشتے دعا کریں گے، جو دین کے رستے پہ چلتا ہوگا اللہ اسے جنت کے رستے پہ چلا دے گا۔ اور میرے نبی کریم نے فرمایا، نبی درہم و دینار چھوڑ کے نہیں جاتے، نبی علم چھوڑ کے جاتے ہیں۔ جو دین کا عالم ہوگا وہی تو نبیوں کا سچا وارث ہوگا، جو دین کا عالم ہوگا وہی تو وارث ہوگا۔